تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز جدا ہونے والی ہے، اور جدا ہونے والی چیزوں سے دل لگائیں گے تو جدا ہونے کے بعد فراق اور ہجر اور جدائی کے صدمے سے گزرنا پڑے گا، اور یہ صدمہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی چیز تم کو چھوڑ کر چلی جائے اور تم کو پریشانی میں ڈالے، تم اس چیز کو چھوڑ دو، یعنی اپنے دل میں سے اس چیز کو نکال دو، یعنی اس محبت کو ختم کر دو۔ اور جب بھی کوئی فتنہ فساد سر اٹھائے اور ایسی حالت پیش آئے کہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہو، تو فوری اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اس سے ہونے والی جو پریشانیاں ہیں، جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، جس سے آپ کو بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ جیسے کہ حضرت بی بی مریم نے جب ان کے سامنے ایک فتنہ محسوس ہونے لگا کہ یہ چیز میرے لیے باعث فتنہ نہ بن جائے، فوری ہی آپ اللہ کی پناہ میں آ چکی تھیں۔ اب اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہوئے بڑی کام کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دید مریم صورت بس جاں فضا، جاں فضائے دل ربائے درخلا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم جو کہ خلوت میں جا چکی تھی، لوگوں سے دور تنہائی میں جا چکی تھی، ایسی حالات سے گزر رہی تھی کہ لوگوں کے بیچ میں نہیں تھی، بلکہ سب سے الگ تھلگ ہو کر آپ دور چلی گئی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو وہاں پر آپ نے اچانک ایک صورت دیکھی، ایک روح پرور صورت، آنکھوں کو، دل کو جھنجھوڑنے والی، اٹریکٹیو صورت آپ نے دیکھی اکیلے میں، اور بڑی دل ربا تھی، بڑی دل موہ لینے والی تھی وہ صورت۔ پیش او بررست از روئے زمیں، چوں مہو خورشید آن روح الامی۔ وہ جو صورت جس نے آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا، وہ صورت حضرت جبرائیل روح الامی کی تھی، جو چاند سورج کی طرح چمکدار صورت کے ساتھ حضرت مریم کے سامنے جلوہ گر ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ایسا ہوا جیسے حضرت مریم کے اوپر ان کی خوبصورتی اور ان کے نکلنے والے نور سے ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ اچانک زمین سے باہر نکل کے آئے۔ از زمیں بررست خوب بے نقاب، آن چنا کس شرق روید آفتاب۔ ایک حسین چہرہ بے نقاب اپنے پورے حسن کے ساتھ جلوہ گر اچانک زمین سے نمودار ہوا، بالکل ایسے ہی جیسے سورج جب نکلتا ہے تو صبح صبح کے وقت پہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو کہ سورج زمین کے اندر سے نکل کر آ رہا ہے۔ لرزہ بر آزائے مریم او فتاد، کو بڑھانا بود و ترسید اس فساد۔ اس منظر کو دیکھتے ہی حضرت مریم کے اعضاء پر ایک کپکپی طاری ہو گئی، تھر تھرانے لگی، کیونکہ جس وقت حضرت جبرائیل ان کو نظر آئے اس وقت حضرت مریم شاید حمام میں تھی اور برہنہ تھی، اور اس کیفیت میں جبکہ وہ برہنہ ہیں اور ایک عجیب و غریب خوش نما صورت نمودار ہوئی ہے، تو آپ کو ایک فتنہ محسوس ہونے لگا۔ اس فتنے سے آپ ڈر گئی، حالانکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ تو جبرائیل امین فرشتے تھے، لیکن چونکہ انسانی بھیس میں نظر آ رہے تھے تو اس لیے حضرت مریم خوف میں مبتلا ہو گئیں۔ صورت کہ یوسفر دیدے آیا، دست از حیرت بریدے چون زنا۔ اور وہ ایسی صورت تھی کہ جیسے زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس صورت کو دیکھنے کے بعد شاید یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھ کاٹ لیتے،
اتنی خوبصورت، اتنی وجیح شکل تھی وہ، عورتوں کی طرح شاید یوسف بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیتے، اتنا حسن تھا۔ ہم چو گل پیشش بروید پوز گل، چوں خیالے کے برارت سر سے دل۔ وہ زمین سے ایسے ابھر آئے جیسے کہ کوئی پھول زمین سے نکل کر کھل جاتا ہے، جیسے کہ کوئی خیال انسان کے ذہن میں سر ابھارتا ہے، اچانک ایک خیال آ گیا انسان کے اندر، ویسے ہی حضرت جبریل نظر آئے۔ گشت مریم بے خودو در بے خودی، گفت بجہم در پناہ ایزدی۔ اب اس منظر کو دیکھتے ہی پہلے تو حضرت مریم ایک عجیب و غریب قسم کی بے اختیاری کیفیت کا شکار ہو گئی اور بے خودی کے عالم میں آ گئی، اور جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی فتنہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہوں میں، ایسے وقت پر آپ نے فوری اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں، جو کچھ بھی ہے میں جانتی نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ فوری آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے رجوع ہو گئی۔ ذا کی عادت کردہ بود آ پاک جیب، در حزیمت رخت بردن سوئے غیب۔ پاک دامن لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی فتنہ یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہوئی ان کو دکھائی دیتی ہے، وہ فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، غیب کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ اب غیب سے مراد وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قوت غیبی ہے۔ چوں جہاں را دید ملک بے قرار، حازمانہ ساخت زاں حضرت حصار۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ دنیا کو بے ٹکاؤ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں بھی دنیا بے ٹکاؤ ہے، ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے، کبھی کچھ ہے دنیا میں، اور کوئی چیز اگر ٹکاؤ ہوتی بھی ہے تو وہ ایک وقتی ٹکاؤ ہوتی ہے، اس کے بعد تو اس کو تباہ و برباد ہو جانا ہی ہے، کیونکہ دنیا کی چیز ہے۔ تو وہ ابتدا سے ہی اپنے ذہن کو ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز بے ٹکاؤ ہے۔ اگر کسی کو بہت بڑا ملک بھی حاصل ہے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی بے ٹکاؤ ہے، یہ بھی کبھی نہ کبھی چلا جائے گا۔ جو ٹکاؤ چیز ہے وہ بندگی ہے، مولا کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، اسی لیے اس کو ہمیشہ جوڑ کے رکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور یہ ان کے ایمان کی پختہ کاری ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پختہ کاری کی وجہ سے اس مصیبت زدہ علاقے سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی رحمت کے قلعے میں آ جاتے ہیں، تاکہ اب ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تاب گاہ مرگ حسن باشدش، کے نیابت خصم راہ مقصدش۔ اب جب موت کا وقت بھی آتا ہے تو وہ قلعہ ان کے لیے حصار کا کام کرتا ہے۔ موت کے وقت بھی شیطان ان کو نہیں بہکا پاتا۔ جو لوگ دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، وہ آخری وقت پر بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آخری وقت پر شیطان اپنی 50 گنا طاقت کے ساتھ انسان کو بھٹکانے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آخری وقت اہم ہے۔ اگر پوری زندگی اچھا کام کرتا رہے آدمی، آخری وقت اگر اس کا خراب ہو گیا تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر پوری زندگی آدمی برائی کرتا رہا، آخری وقت اس کا اچھا ہو گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ شیطان کو یہ بات معلوم ہے، اس لیے وہ آخری وقت پر اپنی پوری توانائی صرف کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قلعے میں، اس کی پناہ میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ آخری وقت پر بھی اس کی پناہ میں ہی رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی پناہ ان کے لیے قلعے کا کام کرتا ہے، اور شیطان اپنا راستہ حاصل نہیں کرتا، اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ از پناہ حق حصار بہ ندید، یورتگہ نزدیک آن دش برگزید۔ انہوں نے اللہ کی پناہ سے زیادہ کسی اور قلعے کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حصار کے لیے کبھی بہتر نہیں سمجھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ پوری زندگی ان کا اسی طرح سے معاملہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہی آتے رہتے ہیں ہر معاملے میں، اور اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہونے دو، اگر اچھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہونے دو۔ اس طرح کی جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی کسی پریشانی میں پڑتے نہیں ہیں، اور پڑتے بھی ہیں تو پریشانی ان کے لیے پریشانی ثابت نہیں ہوتی، ان کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی حفاظت کے اسی قلعے کے اندر اپنا مکان بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان گھر کے باہر نکلتا ہے کسی کام کے لیے، گھومتا پھرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پھر آخر میں اپنے گھر کو ہی آ جاتا ہے، وہی معاملہ ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ان کا گھر اللہ کے اس قلعے کے اندر ہے جو اللہ کے رحمت اور فضل کا حصار ہے ان کے لیے۔
چون بدیداں غمز ہائے اخلصوص کے عزومی شد جگرہا تیر دوس شاہ و لشکر حل قدر گوشش شدے خسروان ہوش بے ہوشش شدے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ انسان کی بساط کیا ہے، لیمیٹیشنز کیا ہیں، انسان کی طاقت کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، انسان کی عقل کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، وہ سب جان چکے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال دنیا میں کیا ہے تو ہمیشہ وہ زخمی ہوتے رہے ہیں، اپنی طاقت پر جنہوں نے بھروسہ کیا ہے وہ ہمیشہ شکار ہوتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل پر، اپنی طاقت پر اور دنیاوی مال و متاع پر، دنیا کی طاقت پر، دنیا کے اقتدار پر بھروسہ نہ کیا جائے، یہ ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر اور اللہ کے لشکر پر ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب وہ شہنشاہ پناہ میں لے لے تو اب یہ عقل کے شہنشاہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس کے سامنے۔ صد ہزاراں شاہ مملوکش برق، صد ہزاراں بدر را دادا بدق، لاکھوں بادشاہ دنیا کے غلامی کی وجہ سے اس بادشاہ کے مملوک ہو گئے ہیں، سب اسی کے قابو میں چلتے ہیں۔ چاہے کتنی عقل کیوں نہ انسان کو مل جائے، وہ کتنا عقل مند کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ عقل اس کی تو دی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے عقل مند کون کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھوں چودھری کے چاند بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیریں، تب بھی اس کی روشنی کے سامنے سب پھیکے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ سب ظاہری چیزوں سے نظر ہٹا دیتے ہیں، اصل چیز جو ہے اس کی طرف نظر کرو۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا بنایا ہوا، اس کا دیا ہوا ہے، تو جس کا ہے اسی کی طرف نظر کرو۔ یہ غلاموں پر کیا نظر کرنا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے محل کے غلام ہیں، آپ غلاموں سے اپنا تعلق جوڑ کر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا بادشاہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ زہرا میں مر زہرا را تا دم زند، عقل کلش چوں ببینت کم زند۔ زہرا کا پتا بھی وہاں پر دم نہیں مارتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ ستاروں پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں، ستاروں کی گردش پر نظر رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ستاروں کی گردش سے یہ وہ ہوتا ہوگا، لیکن ستاروں کی گردش بھی تو کسی کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ کسی بھی ستارے کی اتنی مجال نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے، تو ستاروں پر بھروسہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ عقل کل کو دیکھو، سب کچھ وہی ہے، اس کو دیکھو اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ منچ گویم کہ مرا در دوختس، دم کا ہمرا دم گئے وہ سوختس۔ اب میں کیا بتاؤں اس مسئلے میں، اب میں اور کیا بتا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو میرے ہونٹ سی دیے، اب اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ جتنا بتانا ہے وہ بتا رہا ہوں، باقی اس سے زیادہ بیان کرنے کے لیے نہ میرے منہ میں طاقت ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہیں بتانے کے لیے، کیونکہ جو اس کے مظاہر ہیں نا، اس کا جو فرنس ہے، اس نے میری بولنے کی طاقت کو ہی جگا کے رکھ دیا ہے۔ اب میرے پاس وہ ہے ہی نہیں، وہ بساط ہی نہیں ہے کہ میں اس کے مظاہر کے بارے میں گفتگو کروں، وہ کیا طاقت ہے اور کیا حکمت ہے، عزیز حکیم کیا ہوتا ہے۔ دود آنارم دلیلم منبرو، دور ازاں شہ باطل لما عبرو۔ ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں، وہ آگ ہے اور میں اس کا ایک دھواں ہوں، بس اس آگ سے نکلنے والا ایک دھواں ہوں، مگر آگ وہ ہے۔ یوں سمجھو کہ دھواں نکلنا آگ جلنے کی ایک دلیل ہوتی ہے، بس ایک دلیل کی طرح ہوں۔ جب دھواں نکل رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے، بس اتنا ہی ہے، دلیل کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ اور اس سے ہٹ کے جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، جو تعبیریں لوگ کرتے ہیں، یہ سب باطل ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک آگ ہے اور ہم صرف دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اس کی دلیل بن سکتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ خود نباشد آفتاب را دلیل، جس کے نور آفتاب مستطیل۔ سورج کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ سورج ہے، ثابت کرو کہ سورج موجود ہے، کیا ثابت کریں گے؟ سورج کا نکلنا، اس کی روشنی خود سورج ہونے کی دلیل ہے۔ کہا جاتا نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب کا نکلنا ہی آفتاب کے ہونے کی دلیل ہے۔ جو روشنی آ رہی ہے وہی بتاتی ہے کہ سورج ہے، اب اور کیا دلیل دیں؟
سایہ کے بوت تا دلیل اوبوت ای بسستش کے ذلیل اوبوت. سایہ دلیل نہیں ہوتا، روشنی دلیل ہوتی ہے. سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. سایہ انسان کو دکھائی ضرور دیتا ہے کہ وہ کالا ہے، زمین پر پڑتا ہے، حرکت کرتا ہے، انسان کا ایک سایہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں سایہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں پر روشنی گزرنے سے رک جاتی ہے اس کو پیچھے سایہ کہتے ہیں. مطلب وہاں پر روشنی نہیں پڑی، اس کا نام سایہ ہے. سایہ اور کیا ہے؟ سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. تو سایہ دلیل نہیں بنتا، روشنی دلیل بنتی ہے، کیونکہ سایہ روشنی کے تابع ہے. جہاں روشنی ہے وہاں سایہ نہیں ہے، جہاں سایہ ہے وہاں روشنی نہیں ہے. ای جلالت در دلالت صادقست، جملہ ادراکات پس او سابقست. یہ جو میں اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں ان دا میٹر آف ایویڈنس، اپنی دلالت میں یہ سچی ہے. اور جو ادراکات ہیں اس کے، جو پرسپشنز ہیں، وہ سب پیچھے ہیں. وہ آگے ہے سب سے، وہ سب سے آگے ہے. چاہے آپ کتنے پرسپشنز اس کے بارے میں بیان کرو، لیکن وہ سب سے آگے ہے. انسان بعض چیزوں کو کسی قدر سمجھنے کے لیے مثالوں سے، پرسپشن سے، ایگزامپل سے مدد لیتا ہے، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں. حقیقت میں وہ بہت آگے ہے. جملہ ادراکات بر خرہائے لنگ، او سوارے باد پرراں چو خدنگ. تمام ادراکات، تمام پرسپشنز لنگڑے گدھوں پر سوار ہیں. وہ حالت ہے ہمارے پرسپشنز کی. گدھوں پر سوار ہیں، پہلے تو گدھے، اس کے اوپر لنگڑے، اس کے اوپر سوار ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں، بس اتنا ہی. اور وہ بھی کیسی ہوا؟ تیر کی طرح اڑنے والی ہوا پر سوار ہے. ایک طرف حالت یہ ہے کہ ہوا تیر کی طرح چل رہی ہے، ایسے وقت پر انسان سفر کر رہا ہے تو گدھوں پر، اس ہوا کے مقابل، اور وہ بھی لنگڑے گدھوں پر. یہ حالت ہے انسان کی. اللہ کی معرفت کے باب میں، اس کے چیپٹر میں انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہے. اتنی ہی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کے وہ کر بھی نہیں سکتا. گر گریزت کس نیابت گرد شاہ ور گریزند او بگیرت پیش شاہ. اگر وہ مالک تم سے دور ہو جائے، تم سے بھاگے، تو تم اس کی گرد بھی نہیں پا سکتے. وہ ہوا کی طرح تیز ہے نا، تو تم اس کی گرد بھی نہیں پا سکتے. مطلب یہ کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ تم سے اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم محتاج ہے، مکمل طور پر محتاج ہو. اگر وہ تم سے ذرا بھی نظر پھیر لے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم اس سے نظر پھیر لو تو وہ تم کو دبوچ لیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم. ہر طرف آپ دیکھیے، انسان کو یہ بات سوچنی ہے کہ ہماری حالت اس خدا کے سامنے کیا ہے. وہ سب کچھ ہے. تم اگر اس سے منہ پھیرو تو وہ تم کو دبوچ کر رکھ دے گا، برباد ہو جاؤ گے. لیکن اگر وہ تم سے منہ پھیر لے تو تم ہی برباد ہونے والے ہیں. دونوں صورتوں میں بربادی تمہاری ہی ہے. اسی لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ اس کے قلعے میں چلے جاؤ، اس کی بندگی میں آ جاؤ، ہر معاملے میں اس سے مدد چاہا کرو. پھر دیکھو وہ اگر تم کو اپنی پناہ میں لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جملہ ادراکات را آرام میں وقت میدانستو وقت جام میں. جملہ ادراکات جتنے بھی ہیں، جملہ ادراکات را آرام میں، تمام پرسپشنز کو ہمارے جو کچھ ہم اس کے بارے میں قائم کرتے ہیں، کسی کو آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، انکوائٹ ہے پورے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل یومن ہوا فی شان والا ہے، ہر دن ایک نئی شان رکھتا ہے. آپ کتنے پرسپشنز بنائیں گے، اس کی شانوں کا کوئی حساب نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وقت میدان است، یہ میدان کا وقت ہے، معرکے کا وقت ہے، لڑائی کا وقت ہے. تم ایسا ہو گئے ہو جیسے کہ انسان لڑنے کے لیے میدان میں تلوار لے کر آ جاتا ہے. اس وقت آرام نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی دشمنوں کے سائے میں تلواروں کے بیچ جا کر کوئی آرام کرتا ہے؟ ویسی زندگی ہے ہماری. ہم آرام کی بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت میدانست ہے، بیٹل فیلڈ ہے. وقت جام نے، جاموں کا وقت نہیں ہے.
خوشی کے جام پینے کا وقت نہیں ہے، خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے، یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر لو، دنیا ہے ہی نہیں انجوائے کرنے کی جگہ، یہ تو میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ میں آرام کون کرتا ہے، انجوائے کون کرتا ہے؟ یہ بیٹل فیلڈ ہے، ہر وقت تم کو چوکس رہنا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ یکے وہمیں چو بازے می پرد، وہاں یکے چوں تیر مغفر می درد۔ انسان کے ذہن میں مختلف خیالات مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں۔ انسان موڈ والا آدمی ہے، کبھی کچھ موڈ بنا ہے، کبھی کچھ خیال آیا ہے، یہی چلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ دین کی طرف راغب ہو گیا ہے، کبھی دنیا کی طرف راغب ہو گیا ہے، یہی چلتے رہتے ہیں، موڈ چینجز۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خیال آتا ہے تو باز کی طرح اڑنے والا خیال ہوتا ہے، اور ایک خیال آتا ہے وہ تیر کی طرح خود کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ اور دوسرا کشتی کی طرح سلولی پانی کے اوپر چلنے والا خیال ہوتا ہے۔ کبھی انسان اپنے عزم میں کمزور ہو جاتا ہے، کبھی انسان اپنے عزم میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہاں دیگر چوں کشتیے باباد باں، وہاں دیگر اندر تراجو ہر زماں۔ ایک کشتی کی طرح کا خیال ہے، بادبان والی کشتی جو ہوا میں چل رہی ہے، ایک ویسا خیال ہے۔ دوسرا خیال ہر وقت تردد میں، شک میں، پتہ نہیں ایسا ہے پتہ نہیں ویسا ہے، ایسا ہوگا تو کیا ویسا ہوگا تو کیا، یہ تردد ہے۔ یہی اسی میں چل رہا ہے انسان۔ کبھی اس کا ایمان ایسی مضبوطی حاصل کر لیتا ہے، عروج پر چلا جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بس اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی شک اور تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ایسا ہے نہیں ہے، ایسا کروں تو کیا ہوگا ویسا کروں تو کیا ہوگا۔ یہ ہے انسان کی غیر یقینی کیفیت، اس کے دماغ کی۔ چوں شکارے می نمایت شاز دور، جملہ حملہ می فزائد آ طیور۔ جب کوئی شکار ان کو دور سے نظر آتا ہے، شکار سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی تجلی دور سے بھی نظر آتی ہے تو پورے کے پرند ایسا حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو حاصل کرنے چلے جاتے ہیں، جیسے پرندے کسی شکار کو دیکھ کر حملہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی تجلیات لوٹنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ چونکہ نا پیدا شود حیراں شوند، ہم چو 14 سوئے ہر ویراں شوند۔ اور جب وہ تجلی غائب ہو جاتی ہے کچھ وقت کے لیے تو سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ان کے اوپر ہو رہا ہے، وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کو توفیق نہیں دی وہ تو شکر بھی ادا نہیں کرتے، لیکن انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو ان کی حالت دیگرگوں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم چو 14 سوئے ہر ویراں شوند، وہ چغد لوگوں کی طرح، چغدوں کی طرح، الوؤں کی طرح ویرانے میں چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ منتظر چشمے بہم یک چشم باز، تاکہ پیدا گرد دانس سید نیاز۔ بالکل ایسے دور جا کر چھپ جاتے ہیں جیسے کوئی آدمی کمان ہاتھ میں لے کر تیر مارنے کے لیے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک آنکھ کھول کر ایک آنکھ بند کر کر نشانہ تانتا ہے۔ تیر مارنے والے عام طور پر جو تیر چلاتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو آپ اس کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ تیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شکار کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ تجلی پھر آئے تو کہ ہم اس کو شکار کریں، حاصل کریں۔ چوں بمانت دیر گوین دز ملال، سید بود آن خود عجب یا خود خیال۔ پھر اگر وہ تجلی نظر آتی ہے تو پھر فوری جا کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ تجلی پھر دیر تک نہیں آئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انقباض کا وقت ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انبساط ہوتا ہے، ایک انقباض ہوتا ہے۔ انبساط کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کی توجہ اس کے اوپر زیادہ ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، ایک عجیب و غریب قسم کی فرحت سرور اس کو میسر ہو، اللہ کی طرف اس کا میلان ہو، اس کی توجہ ہو، وہ اللہ کے حضور جھک جائے، اس کے اندر اس کو مزہ ملے، ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے یہ حالت رک جاتی ہے۔ تو پہلے والی جو حالت ہے اس کو انبساط کہتے ہیں، بڑا خوش اور مسرور ہوتا ہے اس حالت میں انسان۔ لیکن جب دوسری حالت آتی ہے تو اس کو انقباض کہتے ہیں، قبض کی کیفیت، کوئی چیز رک جاتی ہے، جیسے کہ آتے آتے رک گئی،
وہ کیفیت ختم ہو گئی. ایک عجیب قسم کی بے چینی، ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، پھر واپس وہ کیفیت آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ وقفہ بڑھ جاتا ہے. تو جب بڑھ جاتا ہے تو پھر یہی انسان تھک کر، مایوس ہو کر کہنے لگتا ہے پرانے شکار کے بارے میں، جو پہلے تجلی اس کو نظر آئی تھی، اس کے بارے میں ہی اس کو شک شروع ہو جاتا ہے. کہیں وہ واقعی تجلی تھی یا پھر میرا خیال تھا، یا میں نے ایسا سوچا تھا. اللہ کا کرم واقعی میرے اوپر ہے یا پھر میں نے ایسا سوچ لیا کہ میرے اوپر کرم ہوا تھا؟ کیونکہ اگر کرم ہوا ہوتا تو رکتا تھوڑی تھا. ایسا سوچنے لگتا ہے. یہ ہے انقباض کی کیفیت. اب ایسے میں چونکہ ہر سالک کو ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، وہ کبھی انبساط کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، کبھی انقباض کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. انبساط کی کیفیت اگر اس کے اوپر طاری ہو جائے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انقباض کی کیفیت طاری ہو جائے تو ایک سالک کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے رہنمائی فرمائیں گے، لیکن ہم وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی.